بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امیر معاویہ نے یزید کو اپنا جانشین کیوں اور کس کے مشورے پر نامزد کیا؟ اہل سنت و جماعت اور اہل تشیع کے علاوہ دیگر مستند تاریخ دانوں کی مستند روایات کی روشنی میں آپ کو معلومات دینے کی کوشش کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مصداق کے ان کے بعد خلافت راشدہ 23 سال رہے گی اور اس کے بعد ملوکیت کا آغاز ہو جائے گا۔ ملوکیت کا آغاز تو ہونا طے تھا، لیکن اس کے پیچھے کیا کیا عوامل کار فرما تھے، یہی عوامل اسلامی سلطنت میں شدید سیاسی انتشار کا باعث بنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کے جانثار خلفائے راشدین نے اپنے خون کے ساتھ جس عمارت کی بنیاد رکھی تھی، آخر وہ عمارت ان کے بعد کچھ ہی برسوں کے اندر کیوں ڈھہ گئی؟ صحیح مسلم، ابن ماجہ، ترمذی اور المستند الحاکم کی مستند روایات کے مطابق حضرت مغیرہ بن شعبہ نے 50 ہجری میں پہلی بار امیر معاویہ کے سامنے خلافت کو ان کے خاندان میں منتقل کرنے اور یزید کو ولی عہد مقرر کرنے کی تجویز پیش کی اور کہا کہ عثمان غنی کی شہادت کے بعد سے مسلمانوں میں جو اختلافات اور خون ریزی قائم ہو رہی ہے وہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے، اس لیے میری رائے میں یزید کی ولی عہدی کی بیعت لے کر اسے جانشین بنا دینا چاہیے، تاکہ جب آپ کا وقت آخر آئے تو آخر مسلمانوں کے لیے ایک سہارا اور جانشین موجود ہو اور ان میں خون ریزی اور فتنہ فساد پیدا نہ ہو۔ امام ظاہری اور امام ترمیمیہ کے مطابق حضرت مغیرہ کا امیر معاویہ کو یہ مشورہ دینا کسی بدنیتی کا پیش خیمہ نہ تھا، بلکہ انہوں نے تو اپنے فہم کے مطابق مسلمانوں کے درمیان فتنہ اور ریزی کو قابو کرنے کے لیے یہ رائے پیش کی تھی۔ حضرت امیر معاویہ نے اپنی وفات سے پہلے کچھ خاص لوگوں کو اپنے پاس شام حاضر کیا، ان میں سعید بن عاص، حسیس بن نمیر اور ضاحک ابن قیس شامل تھے، جو کہ امیر معاویہ کے خاص معاون کار اور مشیروں میں شمار تھے۔ معاویہ ان کو اپنے عسکری اور غیر عسکری معاملات میں مشاورت کے لیے شامل حال رکھتا تھا۔ ان چاروں نے امیر معاویہ کو کہا کہ یزید کی بیعت لینا بہت مشکل ہے، اگر ہم خزانوں کے منہ کھول بھی دیں تو بھی 4 افراد ایسے ہیں جن کو کسی صورت بھی خرید نہیں سکتے۔ معاویہ نے دریافت کیا وہ 4 افراد کون سے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ حسین ابن علی، عبد الرحمن بن ابو بکر، عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر۔ امیر معاویہ نے حج کے دنوں میں مکہ کا سفر کیا اور ان چاروں اصحاب سے الگ الگ ملاقاتیں کی۔ سب سے پہلے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور امیر معاویہ نے ان سے کہا کہ میں اپنے بعد یزید کو جانشین بنانے والا ہوں، تو تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں تو گوشہ نشینی اختیار کرنے والا بندہ ہوں، میرا ایسے حکومتی معاملات سے کوئی تعلق نہیں، ہاں اگر دیگر احباب اس کو قبول کر لیں گے تو میں بھی بیعت کر لوں گا۔ پھر امیر معاویہ عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیش ہوئے اور اس کو بھی اپنے اس ارادے سے آگاہ کیا۔ انہوں نے سخت الفاظ سے انکار کر دیا اور پھر امیر معاویہ ان کے درمیان جھگڑا ہونے لگا، تو ام المومنین سیدہ عائشہ بنت ابو بکر نے معاویہ کو جھڑک دیا اور معاملہ رفع دفع کر دیا۔ اس کے بعد یہ امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کے پاس پہنچے اور کہا کہ آپ کے بھائی امام حسن کی وفات کا بہت افسوس ہوا اور میں نے حتی الامکان ان کے ساتھ کیے ہوئے معاہدے کو نبھانے کی کوشش کی، تو امام حسین نے فرمایا کہ اس معاہدے کے کسی ایک نقطے پر بھی عمل نہ ہوا۔ امیر معاویہ نے کہا کہ میں اپنے بیٹے یزید کی جانشینی کے لیے اس کی بیعت لینے آیا ہوں، تو امام حسین نے فرمایا یہ تو اسی معاہدے کی خلاف ورزی ہے، کیونکہ امام حسن علیہ السلام نے اس معاہدے پر تو صلح کی تھی کہ اپنی زندگی میں کسی کو جانشین مقرر نہیں کیا جائے گا، اور وہ اس زمین پر خلافت راشدہ کا اہل ہمارے خان وادے یعنی ہمارا خان وادہ رسول کے علاوہ کون ہو سکتا ہے؟ ابن خلدون نے تاریخ الراشدین میں، ابن سیبتی نے تاریخ خلفاء میں اور امام طبری نے خلفاء الواحدین میں لکھا ہے کہ ان چاروں صاحبین میں سے امام حسین علیہ السلام کا جواب سب سے جاندار تھا۔ 680 ہجری میں امیر معاویہ کا انتقال 76 برس کی عمر میں دمشق میں ہوا۔
مدت خلافت 19 سال چند ماہ آپ نے تجہیز و تدفین کے بارے میں وصیت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کرتا مبارک کا کفن پہنایا جائے، آپ کے ناخن مبارک اور موئے مبارک کو منہ اور آنکھوں پر رکھ دیا جائے کہ ان کے طفیل خدا مجھے بخش دے۔ یزید کی جانشینی کے بارے میں وصیت کی، اس کی کو تقریباً تمام تاریخ دانوں نے من و عن اپنی تحریروں میں تحریر کیا، آپ کے سامنے بھی ویسے ہی پیش کرتے رہے۔ جان پدر، میں نے تمہاری راہ کے تمام کانٹے ہٹا کر تمہارے لیے راستہ ہموار کر دیا، دشمنوں کو زیر کر کے سارے عرب کی گردنیں تمہارے سامنے جھکا دی ہیں اور تمہارے لیے ایک بڑا خزانہ جمع کر دیا ہے۔ میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ اہل حجاز کے حقوق کا ہمیشہ خیال رکھنا، اور وہ تمہاری اصل بنیاد ہیں۔ جو حجاز تمہارے پاس ہیں ان سے حسن سلوک سے پیش آنا، ان کی عزت کرنا، ان پر احسان کرنا، جو نہ آئے اس کی خبر گیری کرتے رہنا، اہل عراق کے ہر خواہش پوری کرنا، اگر وہ روزانہ عملوں کا تبادلہ چاہیں تو روزانہ کر دینا، کہ اعمال کا تبادلہ تلواروں کے بے نیام ہونے سے بہتر ہے۔ شامیوں کو اپنا مشیر بنانا، ان کا خیال ہر حال میں مد نظر رکھنا، جب کوئی دشمن تمہارے مقابلے پر آئے تو ان سے مدد لینا، لیکن کامیاب ہونے کے بعد ان کو فوراً واپس بلا لینا، ورنہ دوسرے مقام پر زیادہ ٹھہرنے سے ان کے اخلاق بدل جائیں گے۔ خلافت میں حسین ابن علی، عبداللہ بن عمر، عبد الرحمن بن ابی بکر، عبداللہ بن زبیر کے علاوہ کوئی حریف نہیں ہے۔ عبداللہ بن عمر سے کوئی خطرہ نہیں، انہیں زہد و عبادت کے علاوہ کسی چیز سے واسطہ نہیں۔ عام مسلمانوں کی بیعت کے بعد انہیں بھی کوئی عذر نہ ہوگا۔ عبد الرحمن بن ابو بکر میں کوئی ذاتی حوصلہ و ہمت نہیں ہے، جو ان کے ساتھ کریں گے وہ اس کی پیروی کر لیں گے۔ البتہ حسین ابن علی کی جانب سے خطرہ ہے، اہل عراق تمہارے مقابلے میں انہیں لا کر چھوڑ دیں گے۔ جب وہ تمہارا مقابلہ پر آئیں اور تم ان پر قابو حاصل کر لو تو درگزر سے کام لینا کہ وہ قرابت والے، بڑے حقدار اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عزیز ہیں۔ البتہ جو شخص لومڑی کی طرح دکھائی دے گا اور شیر کی طرح حملہ کرے گا وہ عبداللہ بن زبیر ہیں۔ اگر وہ صلح کر لے تو خیر، ورنہ قابو پانے کے بعد اس کو ہرگز نہ چھوڑنا اور اس کے ٹکڑے اڑا دینا۔ محترم دوستو، یاد رہے کہ یزید کی خلافت ابھی تک مکمل نہیں ہوئی، کیونکہ جب تک حجاز مقدس یعنی کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں مقیم مسلمان اس کی بیعت نہ کر لیتے، تب تک اس کی بیعت ادھوری تھی اور اس کی خلافت مضبوط نہ ہو سکتی تھی۔ اور حجاز مقدس میں ایک ہی ہستی تھی جو تمام مسلمانوں کی امیدوں کا محور اور مرکز تھی، وہ امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام تھے۔ جب تک ان کی بیعت و تائید یزید کو حاصل نہ ہوتی تب تک اس کی خلافت مکمل نہ ہو سکتی تھی۔ اور اگر دیکھا جائے تو امیر معاویہ کی وصیت یزید کے لیے کھیل کھیلنے کا ایک واحد موقع تھا اور وہ اس کو گنوانا نہیں چاہتا تھا۔ چنانچہ یزید نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ ہر صوبے اور ہر ریاست کے گورنروں کو ان کے عہدوں پر قائم رکھا تاکہ ان کی وفاداریاں اس کے ساتھ رہیں، اور ان کے پاس اپنا بیعت نامہ ارسال کیا اور ان سے کہا کہ اپنے ماتحت علاقوں سے اور اموال سے میری بیعت لی جائے۔ مدینہ منورہ کا گورنر ولید بن عتبہ تھا، یہ بھی نہایت درندہ سخت انسان تھا۔ جب اس کو یزید کا یہ بیعت نامہ پہنچا تو اس نے امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام سے دو شرطیں رکھیں کہ مجھے یزید نے حکم دیا ہے کہ یا تو آپ سے بیعت لے لی جائے اور یا آپ کو قتل کر دیا جائے۔ امام نے شہر رسول کی حرمت کو سامنے رکھتے ہوئے مدینہ منورہ کو خیر آباد کہا اور مکہ مکرمہ کو اپنا مسکن بنا لیا۔ اب امام حسین علیہ السلام مکہ پہنچے تو کوفہ سے خطوط کا تانتا بن گیا کہ ہمارے پاس تشریف لائیں، ہم یزید کی بیعت کرنے سے انکاری ہیں اور آپ کے ہاتھوں پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کوفہ کے 150 نفوس پر مشتمل شیعان علی کا ایک وفد مکہ مکرمہ میں امام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو سب نے امام کے ہاتھ پر بیعت کی اور کہا کہ آپ ہمارے ساتھ کوفہ تشریف لے آئیے، وہاں آپ کی بیعت کرنے کے لیے ہزاروں کوفی تیار ہیں۔
یہ 150 وہ لوگ تھے جو دل و جان سے امام علی علیہ السلام کے وفادار تھے اور اب امام حسین کے ساتھ بھی اپنی وفاداری نبھانا چاہتے تھے، اور امام حسین کو بھی ان کی وفاداری پر ذرا برابر بھی شک نہیں تھا۔ لیکن امام حسین علیہ السلام باقی کوفیوں کی خصلت اور فطرت سے واقف تھے، اس لیے آپ نے خود وہاں جانے کے بجائے اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو اپنا سفیر بنا کر وہاں بھیجا اور کہا کہ وہاں حالات کا جائزہ لو اور مجھے مطلع کرو۔ اس وقت کوفہ کا گورنر نعمان بن بشیر تھا، جو کہ ایک صحابی رسول اور محب اہل بیت تھا، لیکن وہ بہت نرم اور صلح صاحب تھا، اور وہ خان وعدہ رسالت کے لیے اپنے دل میں نرم گوشہ رکھتا تھا۔ جب مسلم بن عقیل نے رخصت سفر باندھا تو یزید نے نعمان بن بشیر کو معزول کر کے ایک نہایت شفاق اور مکار شخص ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر بنا دیا اور اس کو ہر حال میں امام حسین کی بیعت لینے والوں کو کڑی سزا دینے کا حکم دیا۔ کوفہ پہنچنے پر کوفیوں نے مسلم بن عقیل کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور ہزاروں کوفیوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ مسلم بن عقیل نے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مطلع کیا کہ آپ تشریف لے آئیے، یہاں کے حالات آپ کے حق میں ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ابن زیاد نے سیدنا مسلم بن عقیل اور ان کے حامیوں کو کڑی سزائیں دینا شروع کر دیں۔ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا اور شیعان علی کو، جو کہ دل و جان سے حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھے، ان کو نظر بند کر دیا گیا اور گرفتار کر لیا۔ امام علی مقام جب کوفہ پہنچے تو ابن زیاد نے امام علی مقام امام حسین کے مقابلے پر عمر بن سعد کو مقرر کیا۔ عمر بن سعد نے شام کے علاقے کی خلافت اور اقتدار کے لالچ میں امام علی مقام سے جنگ کی، اور یوں خان وعدہ رسالت نے اپنی قربانیاں اور اپنی جانیں پیش کر کے اسلام کو ایک نئی جلا بخشی۔ اور دیکھا جائے تو امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد ہی یزید کی خلافت مکمل ہوئی اور وہ پوری اسلامی سلطنت کا خلیفہ نہیں بلکہ بادشاہ بن گیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی زندگی اسلام کی تاریخ میں کئی ایسی عظیم ہستیاں گزری ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں اسلام کے اصولوں اور اقتدار کے تحفظ کے لیے وقف کر دی۔ ان میں سب سے درخشاں نام حضرت امام حسین علیہ السلام کا ہے، اور آپ نواسہ رسول، سیدہ الشہداء اور حریت و قربانی کی لازوال مثال ہیں۔ آپ کی زندگی صبر، استقامت، عدل، شجاعت اور دین کے لیے قربانی سے بھرپور ہے۔ نسب اور خاندان: حضرت امام حسین علیہ السلام 3 شعبان 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور والدہ حضرت فاطمہ الزہرا اسلام اللہ تھی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر تھیں۔ آپ نواسہ رسول اجگر گوشہ بطول تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے بے حد محبت کرتے تھے اور آپ فرمایا کرتے تھے، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ بچپن اور تربیت: امام حسین علیہ السلام کا بچپن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ الزہرا علیہ السلام جیسے پاکیزہ نفوس کی زیر تربیت گزرا۔ آپ نے بچپن میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش محبت میں دینی تعلیم و تربیت حاصل کی۔ آپ کی تربیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق اور اطوار، حضرت علی علیہ السلام کی علم و حکمت اور حضرت فاطمہ الزہرا اسلام اللہ علیہا کی افت طہارت شامل تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیار: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت حسن اور حضرت حسین علیہ السلام سے بہت محبت تھی۔ اکثر انہیں اپنی گود میں بٹھاتے، کاندھوں پر اٹھاتے اور فرماتے، اے اللہ، میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، جو ان سے محبت کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کو سید اشباب اہل جنت یعنی جنت کے نوجوانوں کے سردار قرار دیا۔ دور خلفاء اور آپ کا کردار: حضرت امام حسین علیہ السلام نے خلفائے راشدہ کے دور کو بہت قریب سے دیکھا۔ حضرت عمر بن خطاب اور حضرت عثمان غنی کے دور میں آپ نے سیاسی و سماجی امور میں بھرپور کردار ادا کیا۔ خلافت: حضرت علی علیہ السلام کے دوران آپ نے میدان جنگ میں اپنی شجاعت کے جوہر دکھائے، چاہے وہ جنگ جمل ہو، صفین ہو یا نہروان ہو۔ حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام حسن علیہ السلام منصب امامت پر فائز ہوئے۔ آپ نے معاویہ سے صلح کر کے
اسلامی امت کے خون کو بچایا، جس پر امام حسین علیہ السلام نے بھی مکمل اعتماد کا اظہار کیا۔ امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام حسین علیہ السلام نے منصب امامت سنبھالا۔ یزید کی بیعت سے انکار: جب معاویہ کی وفات کے بعد یزید نے خلافت کا دعویٰ کیا تو اس نے مدینہ کے گورنر ولید بن عتبہ کو خط لکھا کہ امام حسین علیہ السلام سے بیعت لینے کا حکم دیا۔ امام حسین علیہ السلام نے اس بیعت سے انکار کر دیا کیونکہ وہ ایک فاسق و فاجر شخص کو اسلامی خلافت کا اہل نہیں سمجھتے تھے۔ آپ نے فرمایا، ایسا شخص جو شراب پیتا ہو، کھلا گناہ کرتا ہو، اسلام کے اصولوں کو پامال کرتا ہو، وہ خلافت کے قابل نہیں ہے۔ مدینہ سے مکہ کی طرف روانگی: یزید کے دباؤ اور مدینہ میں خطرناک حالات کے پیش نظر امام حسین علیہ السلام نے اپنے اہل و عیال کے ساتھ مدینہ کو خیر باد کہا اور مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ سفر یکم رجب 60 ہجری کو شروع ہوا۔ مکہ مکرمہ میں آپ نے 4 ماہ قیام کیا۔ وہاں کے لوگوں اور حجاج نے آپ سے ملاقاتیں کیں، لیکن یزید کے کارکندے آپ کو نقصان پہنچانے کے درپے تھے۔ حج کو عمرہ میں تبدیل کر کے آپ نے کوفہ کی طرف روانگی کا ارادہ کیا، جہاں کے لوگوں نے آپ کو خطوط لکھ کر دعوت دی تھی کہ وہ یزید کی بیعت نہیں کرتے، وہ آپ کو اپنا امام تسلیم کرتے ہیں۔ کوفہ کی طرف روانگی: امام حسین علیہ السلام نے مسلم بن عقیل کو کوفہ روانہ کیا تاکہ وہ حالات کا جائزہ لے۔ مسلم نے کوفہ پہنچ کر اطلاع دی کہ وہاں کے لوگ امام کے منتظر ہیں۔ اس اطلاع پر امام حسین علیہ السلام نے 8 ذو الحجہ کو کربلا کی طرف سفر کا آغاز کیا، مگر راستے میں حالات تبدیل ہو چکے تھے۔ یزید کے عامل عبید اللہ بن زیاد نے مسلم کو شہید کروا دیا اور کوفہ کے حالات مکمل طور پر بدل گئے۔ کربلا کی سرزمین امام حسین علیہ السلام کا قافلہ 2 محرم 61 ہجری کو کربلا کے میدان میں پہنچا۔ یزیدی لشکر نے ان کا راستہ روک لیا اور پانی بند کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام نے بارہا مذاکرات کی کوشش کی، مگر یزیدی لشکر کا مطالبہ صرف ایک تھا: بیعت یا موت۔ امام حسین علیہ السلام نے حق پر قائم رہتے ہوئے بیعت سے انکار کر دیا۔ عاشوراء کی رات 9 محرم کو امام حسین علیہ السلام نے اہل بیت اور اصحاب کو جمع کیا اور فرمایا، دشمن صرف مجھے چاہتا ہے، آپ سب چلے جائیں، میں چراغ بجھا دیتا ہوں تاکہ کوئی شرمندہ نہ ہو۔ مگر ہر فرد نے وفاداری کا عہد نبھایا، یہاں تک کہ امام کے 6 ماہ کے بیٹے علی اصغر بھی قربانی کے لیے پیش کر دیے گئے۔ یوم عاشوراء 10 محرم کا دن تاریخ کا سب سے دردناک دن ہے۔ اس دن امام حسین علیہ السلام کے 72 ساتھیوں نے یک کے بعد دیگرے قربانی پیش کی۔ بنی ہاشم کے نوجوان حضرت عباس علمدار، حضرت علی اکبر، حضرت قاسم اور دیگر افراد جام شہادت نوش کر گئے۔ آخر میں امام حسین علیہ السلام خود میدان میں آئے۔ انہوں نے بے مثال شجاعت کا مظاہرہ کیا، مگر دشمنوں کی کثرت، پیاس اور تھکاوٹ کے باعث زخمی ہو کر زمین پر گر گئے۔ شمر ملعون نے آپ کا سر تن سے جدا کیا اور نیزے پر بلند کر دیا۔ شہادت کے بعد امام حسین علیہ السلام کے اہل خانہ کو قیدی بنا کر کوفہ اور پھر دمشق لے جایا گیا۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا، حضرت امام زین العابدین نے اپنے خطبوں کے ذریعے یزید کے ظلم کو بے نقاب کیا اور یزید کا ظلم دنیا کے سامنے آیا اور اس کی حکومت کی بنیاد ہل گئی۔ کربلا کا پیغام: کربلا صرف ایک واقعہ نہیں بلکہ ایک مسلسل تحریک ہے۔ یہ حق و باطل کی جنگ تھی جس میں امام حسین علیہ السلام نے اپنے اہل و عیال کی قربانی دے کر اسلام کو زندہ کیا۔ کربلا ہمیں سکھاتا ہے کہ باطل کے سامنے جھکنا ذلت ہے اور حق پر ڈٹ جانا ہی اصل کامیابی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا مقام: امام حسین علیہ السلام کو نہ صرف شیعہ بلکہ تمام مکاتب فکر کے مسلمان عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ وہ حق، عدل اور آزادی کے علمبردار ہیں۔ دنیا بھر کے حریت پسند امام حسین علیہ السلام کی قربانی سے روشنی حاصل کر سکتے ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی زندگی صبر و استقامت اور قربانی کا درس ہے۔ آپ نے ہمیں سکھایا کہ ظلم کے خلاف خاموشی گناہ ہے اور حق کے لیے قربانی دینا ہی اصل کامیابی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی قربانی
رہتی دنیا تک انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے۔